السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ ولیمہ و تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کے تقدیر دیکھی۔ ایک مرتبہ حضرت عالمگیر بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گئے۔ اجمیر شریف میں کیا دیکھا کہ ایک نابینا خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ کو پکڑ کر کہہ رہا ہے، اے خواجہ آنکھیں دے دے، اے خواجہ آنکھیں دے دے، اگر تو نے آنکھیں نہ دی تو تمہارا گنبد توڑ ڈالوں گا۔ اتنے میں اورنگزیب بادشاہ پہنچ گئے۔ کہا، اے نابینا کتنی دیر سے آنکھیں مانگ رہا ہے؟ کہا 2 گھنٹے ہو گئے۔ کہا 2 گھنٹے ہو گئے آنکھیں نہ ملی؟ 2 گھنٹہ ہو گئے آنکھیں نہیں ملی؟ کہا میں جا رہا ہوں اندر فاتحہ پڑھنے کے لیے، لوٹنے تک اگر آنکھیں نہ ملی تو تیرا گردن اڑا دیا جائے گا۔ کہا تم کون ہو جو گردن اڑائے گا؟ ہم خواجہ سے مانگ رہے ہیں، دے یا نہ دے یہ اس کی مرضی، آپ کو کیا میری پڑی ہے جو گردن اڑاؤ گے؟ کسی نے کہا خبردار، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ یہ شہنشاہ اورنگزیب بادشاہ ہے۔ یہ سن کر نابینا کانپنے لگا اور کہنے لگا، اے خواجہ اب تک تو آنکھ کی بات تھی، اب تک تو آنکھ کی بات تھی، اب تو جان کی بات آ گئی ہے، اب تو جان کی بات آ گئی ہے، اب تک تو وسیلے کی بات تھی، اب تو خون کی بات ہے۔ اے خواجہ جان بچا لے۔ جب اورنگزیب بادشاہ فاتحہ پڑھ کر لوٹے تو کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس نابینا کو 2 آنکھیں عطا فرما دی، 2 آنکھیں عطا فرما دی۔ اب چشم شفا سوئے، اب چشم شفا سوئے گنہگار ہو خواجہ، اب چشم شفا سوئے گنہگار ہو خواجہ، عیسیٰ کے مرض نے ہے بڑا زور دکھایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بے دلی بے توجہ کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ دعا مصائب عالم سے چھٹکارے کے لیے فائدہ مند ہے۔ دعا رزق میں برکت کشادگی کا سبب ہے، دعا دشمنوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، دعا مومن کی ہتھیار بھی کہ بندہ مومن دعا کے ذریعے بڑی بڑی مصیبت اور مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دعا افضل ترین عبادت ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے افضل العباد الدعاء، یعنی دعا افضل ترین عبادت ہے، دعا افضل ترین عبادت ہے۔ لہذا مزارات اولیاء پر جانے کی سعادت نصیب ہو تو بیماری، بے روزگاری، قرض داری، بے اولادی، نماز روزے کی پابندی، والدین کی اطاعت فرما برداری، لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی سلامتی، حرمین طیبین کی با ادب حاضری، وقت نظام میں آسانی، قبر و حشر میں کامیابی، پرسرات پر ثابت قدمی، جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جیسی اخروی نعمتیں بھی مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اولیاء کرام کے مزارات طیبات پر حاضری دے کر دعا مانگنے سے پریشانی مصیبت دور ہو جاتی ہے، پریشانی اور مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ مزار پر حاضری کی برکت
شافعیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تو 2 رکعت نماز ادا کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ حوالہ الخیرات الحسان صفحہ نمبر 230 میں موجود ہے۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، شاعر کہتے ہیں کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، اب میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے مریدین محبین عقیدت مندوں کی جھولیوں کو بھرتے اور اپنے مزار پر انوار پر آ کر فریاد کرنے والوں کی حاجتوں کو بھی سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو اس قدر عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی امن و سکون میں گزرتی ہے۔ تو اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا تعالی ہم تمامی مسلمان کو اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔